قرآن حکیم کا 5واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بالکل آغاز میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب تک عورت کسی ایک شخص کے نکاح میں ہو دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ گویا قرآن مجید نے ایک اسلوب یہ بیان کیا کہ ایک وقت میں ایک خاوند کے نکاح میں تو چند بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کے 2 شوہر ہوں۔ ہاں، جو لونڈیاں ہوں اس زمانے میں جن کا چلن موجود تھا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گنجائش عطا فرمائی۔ اسی تفصیل کو اہل رکوع کے اندر مختلف انداز میں بیان کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اسلام ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاک، صاف اور جائز رستہ عطا کرتا ہے۔ تو اس کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی کوئی غیر فطری، غیر اخلاقی عمل نہ کرے، جس سے کہ یہ محسوس ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں شاید جن کی تربیت نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اسی پارے کی آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر پابندیوں کا بوجھ ہلکا کرے۔ اللہ کریم کی رضا یہ ہے کہ تمہیں آسان دین دیا جائے، آسان دین۔ پابندیوں کا بوجھ تم پر کیوں؟ اس لیے خود ہی بیان فرماتا ہے، فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے چونکہ پیدا کیا ہے تو میں اس کی صلاحیتوں کو جانتا ہوں، تو میں اسے کوئی ایسی شریعت نہیں دوں گا، کوئی ایسا دین نہیں دوں گا۔ مسلمانوں، تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جو تم سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں احکام عطا کیے نا، وہ نماز پڑھنے سے لے کر جہاد کرنے تک، زکوٰۃ دینے سے لے کر حج کرنے تک، جتنے بھی احکامات دیے ہیں سارے بندہ مومن کے لیے بڑے آسان ہیں، سارے بندہ مومن کے لیے بڑے آسان۔ اور جب انسان اس رستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ حج کے موقع پر بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے کہ حج ایک مشقت کا کام ہے، ایک جد و جہد کا کام ہے، ایک خاص ہمت والا آدمی اس کام کو سر انجام دے گا۔ لیکن آپ نے یہ بھی بڑی باریکی سے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ بڑے ضعیف العمر لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کمزور لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ حج کی مشقت کے رستے میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ وہ جب بلاتا ہے تو پھر مدد بھی بڑی ہی فرماتا ہے، پھر کرم بھی بڑا ہی فرماتا ہے۔ اسلامی احکامات جتنے ہیں، یہ فہم و فراست کے قریب بات ہے، اس کو سمجھ لیں، جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا ہی تب کیے ہیں کہ جب رب جانتا ہے کہ یہ لوگ اس عمل کو کر گزریں گے۔ یہ رمضان شریف آتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم مزدوری کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارے لیے بڑی دشواریاں ہیں، ہمیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تو روزہ رکھنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے۔ تو کوئی بیچ میں سے ایسا رستہ نکل آئے کہ جس رستے سے ہم بچ جائیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سخت مزدوری آج کا کوئی بندہ بھی نہیں کرتا جتنی عرب کے مزدور سخت مزدوری کیا کرتے تھے۔ کوئی پہاڑ نہیں توڑتا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو چکی اس طرح سخت انداز میں پیستا ہو، کوئی بھی وہ کٹھن کام نہیں جو اہل عرب کرتے تھے۔ لیکن جناب بلال حبشی نے کبھی کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ساری سیرہ مبارکہ پڑھ لیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کے باوجود، ایک تو ہے رمضان المبارک، علاوہ رمضان کے بھی ان کی جو نفلی عبادات ہوتی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتی۔ تو بلا وجہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو کانوں کو ہاتھ لگا لگا کے لوگ کہتے ہیں کہ او ہو معاذ اللہ جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، بڑا مشکل ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ کوشش نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے،
جس کو یہ اپنے لیے آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کام ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے آسان کر دی ہیں وہ بہرحال آسان ہوتی ہیں۔ پھر تھوڑا آگے جائیں گے تو اللہ کریم نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت کرو باہمی رضامندی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرو تو اچھے طریقے سے کرو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے نا، یہ اسی کا تھا، اسی کا نصیب تھا، جس نے کما لیا اسی کا تھا۔ لیکن حضور فرمانے لگے اس نے جلدی کی ہے، اگر یہ تھوڑا انتظار کرتا تو اللہ یہی مال اسے جائز طریقے سے عطا فرما دیتا۔ اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، غلط طریقہ اختیار کیا اس کو حاصل کرنے کا، اس نے اچھا نہیں کیا۔ تو ناجائز طریقے سے مال، آپ اندازہ فرما لیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم زندہ بھی دوسروں کے مال پہ ہیں، ہمارے پاس جو بنیادی رقم ہے تجارت کرنے کے لیے وہ بھی لوگوں کی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے مال پر وہ اپنا قد اونچا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، جو چھوٹے گناہ ہوں گے وہ تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن تم کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ قتل سے بچنا، بہتان ترازی سے، پاک باز لوگوں پر بہتان لگانا کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، قتل کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان ترازی حدیث صحیح میں موجود ہے۔ ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والے کے معاملات کیا ہے، لیکن ہم بہتان لگا دیتے ہیں، اور شریعت کے اندر باقاعدہ اس کی حد رکھی گئی ہے، کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے۔ جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کو چاہیے تھا اس کی تحقیق کرتا۔ اسی طریقے سے یتیم کا مال کھا جانا، یہ رمضان شریف آئے گا تو بڑے سارے لوگ چندہ لینے کے لیے میدانوں میں نکلیں گے، بڑے سارے لوگ یتیموں کا نام لیں گے، بیماروں کا نام لیں گے، کمزوروں کا نام لیں گے، مدارس کا نام لیں گے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے جو میرے اور میرے بچوں کے حصے میں رکھا ہے وہ کوئی دوسرا چھین سکتا نہیں، لیکن انداز غلط اختیار کرنا، اس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں اس کو رکھا گیا۔ اسی طرح زنا کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا،